38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے. ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں. تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. تو لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے. وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، باقی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے. جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڑین دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں. جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں ملاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا یہاں پہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا، مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے. اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہے وہاں نہ جن نہ چڑیل نہ بھوت نہ جادو، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا، اور ہوائی بات نہ، اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے، رکھے گا کہاں، یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں. دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا، یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر
ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو. پھر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا؟ اس کے پیسے ملتے ہیں؟ کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، گھٹنا سطر میں داخل ہے. اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں، تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے، گھر سے بھاگے مت. گھر سے بھاگنے کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس، بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو، وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی، اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں، اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے، تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ، وہ آپ سے کھیلے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%. تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو، چچا ہو، ماموں ہو، ان سے رابطہ کریں کہ بھائی یہ اس طرح کر رہے ہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ کا راستہ اختیار کیا جائے، کورٹ میں جا کے کیس کیا جائے کہ بھائی میرا نکاح کسی انسان کے بچے سے کرایا جائے. لیکن بادشاہت ہے، ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے، لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے، اٹھا رہے ہیں نا. عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم، اور بہت ساری. 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے، کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے، اس پہ ظلم کا خطرہ ہے، پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے، اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے، لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے، آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو، تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی، 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے، حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو، پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی آپ زبردستی تھوپ رہے ہو، وہ کرنا چاہ رہی ہے قانون روک رہا ہے، تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے، ظلم ہو سکتا ہے، اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے، بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے، ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے، چچا بھی ہوتا ہے، ماموں بھی ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی، ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں. رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہیں، چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے، چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے، تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں، چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے، کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے، قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں، لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا، ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے، پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے، ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی ہے اس لیول کی. ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے، زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں، اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں، جو بغیرت ہیں، ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے، زبردستی جائز نہیں ہے، اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی.
میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے, تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں, تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے. لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں, لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے, تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے. وہ ہمارے اصل ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملکی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے, وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملکی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے, نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا. اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم, سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں. وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتا ہے. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا. لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو. پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا. دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی. وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا کر دیا. اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کم بختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں. تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں سمجھداری کے. آثار ہیں پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں قوانین, رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں. ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں. تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آگنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات, سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے
काफी हो जाता है। शादी ब्याह में जब तक बदमाशी नहीं होगी, किसी का बाप भी तुम्हारी लोग तो यही निकालते रहेंगे, वो बड़ी है, वो उम्र में छोटी है, उसकी उंगली में एक और छमली उंगली भी निकली हुई है। होता है बास खवातीन की 2 उंगलियां निकली हुई होती हैं, उसके नाखून यूं करके टेढ़ा नाखून है। हमारे एक जानने वाले उनके 2 अंगूठे थे, तो अगर ये जानने वाली के होते तो इसी बेस पे रिश्ते टूट रहे होते। क्या ख्याल है इसके? तो 2 अंगूठे हैं, या चमाट लगाएगी तो ज्यादा पड़ेगा। लड़की चाहे कितनी बड़ी होती वो लड़की है, औरत ही है। औरत मर्द के मातहत ही होती है। आदमी आदमी होता है, बेशक बीवी से उम्र में छोटा हो, लेकिन आदमी होना चाहिए, पजामा नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। अगर पजामा है ना, फिर बेशक उम्र में बड़ा भी हो। पजामे का मतलब 2 टांगे और सर नहीं होना, अंदर से क्या हो, मर्द का बच्चा हो, तो उसका रोब होता है औरत के ऊपर। तो औरत आपसे उम्र में जितनी भी ज्यादा हो, मगर रोब किस में होगा? आपकी आवाज में होगा। उसकी आवाज में रोब नहीं होगा, तो आपकी चाल में कुव्वत होगी। तो ये हम लोग हिंदुओं में रह के ना, ये टोपी ड्रामे हमने सीख लिए। उम्र ज्यादा उम्र कम, भाई जो जिसको पसंद आ रही है शादी कर ले। मेरे पास ऐसे लोग आए हैं, बेवा पसंद आ रही है, उसके 6 बच्चे हैं, कह रहे हैं यार आशिक हो गया हूं, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। लेकिन माँ बाप कह रहे हैं 6 बच्चों वाली बेवा से तू शादी कर रहा है, तू अपनी उम्र देख। मैं कहता हूँ यार, जब आपको पसंद ही वो आ रही है, तो लाइफ निकाह में अगर आपने एंजॉय करना है ना, तो इसी 6 बच्चों वाली से करो। क्योंकि वो जो कंवारी है और जो इसकी उम्र आपसे कम है, जब पसंद ही नहीं आ रही आपको, तो क्या करना है उसे शादी करके? भाई इसकी मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैं जब किसी के घर जाता हूं, मैं कहता हूं भिंडी पका के लाओ खानदानी तरीके से। वो नहीं, वो पाए लेकर आ रहे हैं, वो ला रहे हैं मेरे लिए जी निहारी ला रहे हैं या और कोई चीज। मैं फिर भिंडी खा रहा होता हूं तलाश कर। मुझे भिंडी बहुत पसंद है, बशर्ते कि सही पकी हुई हो। बड़ा जायका है भिंडी में। अभी मेरी एक जगह खाना था, मैंने उनसे कहा भिंडी पकाओ, तो वो इतनी बड़ी प्लेट में खा गया भिंडी की, मेरी बदहजमी हुई बाकायदा। इस्तिगफार किया मैंने उसको, तौबा इस्तिगफार किया। लेकिन भिंडी कौन छोड़ता है यार, इतनी पकी भी सही हो। ऐसा ना हो मुझे भिंडी ला के खिलाना शुरू कर दें। काट करके ना लोग तल के लगते हैं, पता नहीं क्या बना देते उसका। कतले बड़े बड़े हो, टमाटर छिलका और बीज निकाल के डला हुआ उसके अंदर। क्योंकि बहुत से लोगों को टमाटर के छिलके बीज से एलर्जी है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं टमाटर का छिलका बीज नहीं खा सकता, मुझे फौरन अजीब सी खारिश शुरू हो जाती है बॉडी में, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है। तो टमाटर का छिलका बीज से मुझे एलर्जी है। बगैर टमाटर यानी मैं इसलिए बताना पड़ता है ना कि बयान जाएगा तो हर जगह भिंडी आना शुरू हो जाएगी। तो टमाटर खूब डाले हुए होंगे छिलकों समेत, वो फिर मैं नहीं खाता। तो अब मैं उनसे कह रहा हूं, तो यार मैं नहीं खा रहा गोश्त, मुझे नहीं ये खिलाओ मछली, मैं भिंडी को फोकस कर रहा हूं। लेकिन नहीं, लोग ये नहीं देखते मेहमान क्या चाह रहा है। लोग देखते हमने ये तेरे बाप बकरे खाएगा जो हमने तेरे लिए बनाए घंटा लगा के। तो सेम यही कंडीशन कहां होती है? किसी को बेवा पसंद आ रही है, लेकिन महल्ले वाले लोग क्या कह रहे होते हैं, अबे तू कंवारी से कर, तू कम उम्र से कर। अबे जब उसको पसंद नहीं आ रही तो जो आ रही है वो उससे करने दो ना उसको। समझ में आ रही है बात? हमारे नबी ने तो हजरत खदीजा से की है, जो उम्र में इतनी बड़ी थी उनसे, और कितनी कामयाब शादी चली है। हजरत आयशा कहती है, मुझे अगर किसी से कोई गैरत आती थी ना, तो खदीजा के अलावा किसी बीवी से गैरत नहीं आती थी। गैरत सिर्फ खदीजा से आती थी, इसलिए कि मुझे पता था नबी बाकियों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो जितनी भी सोखने हो मोहब्बत मुझसे ही है। लेकिन कहते जब खदीजा का तस्करा करते ना, तो जिस अंदाज में करते, तो मुझे लगता कि मुझसे भी ज्यादा मोहब्बत किससे है? खदीजा से। तो इसलिए हजरत आयशा ने एक दिन क्या फरमाया, सही बुखारी की हदीस, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको कमारी बीवी दे दी, कम उम्र दे दी, आप अभी तक उस बूढ़ी औरत को याद करते हो जिसके सुर्ख जबड़े थे। ये हजरत आयशा के अल्फाज है। हमारे नबी को गजबनाक हो गए। फिर आपने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तारीफें शुरू कर दी। तो आपको जो पसंद आ रही है भाई, उम्र में ज्यादा उम्र में कम हो, 18 बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, बच्चा हो ही नहीं, जो पसंद आ रही है उससे करो। और आपका अब्बा अकलमंद होगा ना, वो भी कहेगा यार मेरा बच्चा जब इसमें खुश है तो उसको सुकून इसी में मिलेगा। जब बीवी से इंसान को सुकून मिलता है तो अब्बा को भी सुकून देता है, अम्मा को भी सुकून देता है। वरना बीवी आपके सुकून की नहीं है, वो उधर टेंशन इधर टेंशन पार्सल, अब्बा को टेंशन पार्सल करेगा। याद रखो, टेंशन ऐसी चीज है जो मुताद्दी है। टेंशन जो टेंशन का मरीज है ना, वो अकेला नहीं होता, वो कब्र में जाने से पहले 25 लोगों को टेंशन का मरीज बना के जाता है। तभी तो मैं वो लतीफा सुनाता हूं कि एक औरत अपने शोहर को लेकर गई डॉक्टर के पास और कहने लगी, डॉक्टर साहब ये डिप्रेशन के मरीज हैं। तो डॉक्टर ने इंटरव्यू लिया, बीमारी समझ गया। डॉक्टर ने नींद की गोली दी उसकी बीवी को। उस खातून ने कहा ये मैंने इन्हें कब खिलानी? उसने कहा ये आपने खानी है। जितना आप सोएंगी ये उतना जल्दी रिकवर होंगे। समझ में आ रही है? आपके जागने की वजह से इनको टेंशन हो रही है। तो माय डॉक्टर था। तो जो पसंद आ रही है भाई, वो क्या है? बाज लोग क्या, उनको कोई ब्लैक कलर की पसंद आ रही होती है, माँ बाप नहीं करने दे रहे, हमारा सारा खानदान चिट्टा है, बच्चे चितकुबरे पैदा हो जाएंगे, है भाई। एक आदमी को अपनी कजन से इश्क हो गया, कजन थी थोड़ी ब्लैक, उसको वो अट्रैक्शन थी उसकी नजर में, पूरा खानदान दुश्मन हो गया। अब्बा उसने कहा ऐसी की तैसी कर ली शादी, आज बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो खुश है मियां बीवी। तो अल्लाह मियां ने जो इतनी औरतें पैदा की हैं, किसी न किसी के लिए उसमें अट्रैक्शन रखी है, ताकि वो ना करे तो दूसरा कर ले। लेकिन आपने अगर सोसाइटी की वजह से एक मैयार बना लिया, तो समझ लो फिर कल आपकी बेटियों का भी बेड़ा गर्क होगा। हो सकता है कोई थोड़ा सा है वो, और लोग कहें मुझे पसंद तो आ रही है लेकिन मेरी अम्मा मना कर रही है, मेरे चाचू मना कर रहे हैं। तो अच्छी अच्छी लड़कियां, क्वालिफाइड, एजुकेटेड और बड़े अच्छे खानदानों की, सबका सिर्फ ऐश्वर्या राय और 2-4 इस टाइप की बच जाएंगी जिनसे लोग शादियां करेंगे। 2-4 बच जाएंगी जो इस डिजाइन की, अब्बा को वही पसंद आ रही होगी। तो
تو یہ تو اللہ میاں نے ہر طرح کے مرد بھی تو آڑے ترشے ہیں نا, کتنے ٹیڑے میڑے آڑے ترشے لڑکیوں کو پسند آ رہے ہوتے ہیں. میں تو کتنے نکاح پڑھاتا ہوں, دولہا دیکھ کے میں کہتا ہوں بس عورت کا ظرف ہے کہ ایسے دولہا اس کو اس نے قبول کر لیا. لیکن ہم رشتہ تھوڑی توڑواتا ہوں, میں کہتا ہوں نہیں یہ دوبارہ انکوائری ہوگی, یہ 18 سال کی لڑکی کی اس آدمی سے شادی کیوں ہو رہی ہے, میں قاضی ہوں, میں نکاح نہیں پڑھاؤں گا. جاؤ. میں کیا سوچتا ہوں کہ بھائی جب لڑکی نے دیکھا بھی ہے, ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں زبردستی لوگ شادیاں نہیں کراتے لڑکے, جب پسند ہے تو جب اس کو وہ پسند ہے تو اچھی بات ہے یار. اس کو 50 سالہ پسند آئے, 45 سالہ پسند آئے, کالا پسند آئے, ٹیڑھا پسند آئے, آڑا پسند آئے, جو اس کو پسند آ رہا ہے بھائی ٹھیک, اور وہ زیادہ اچھی زندگی ہوتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی, پھر پہلے نفرت کرو شدید طریقے پھر شادی کرو. تو نبی نے حکم دیا ہے جہاں محبت ہو وہاں شادی کامیاب ہوتی ہے. لن تر للمتحابین مثل النکاح, صحیح حدیث ہے, دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا علاج ہی یہی ہے کہ ان کو لیگل کر دو, صحیح ہے نا, بجائے ایک دوسرے کو کتے بھیجنے کے, ایک دوسرے کے پیچھے کتے چھوڑنے سے بہتر کیا ہے, دونوں کو کیا کر دو, لیگل کر دو. ہمارے یہاں ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں, یعنی ہمارے یہاں سے مراد ہم نے لوگوں میں دیکھے ہیں اپنے سوسائٹی میں کہ کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے عشق ہو گیا, باپ سمجھدار تھا, اس نے لڑکے سے بلا کے انٹرویو لیا, دیکھا بھائی صحیح ہے, کماتا ہے, یہ کمانے کے قابل ہے, بیٹی کی شادی کر دی. اور ایسے بیوقوف بھی ہے, پتہ چلا لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے, ایک دم بندوقیں نکالنی, توپیں نکالنی, اڑا دو بم کو سالے میں. ابھی کسی چرسی کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, کسی ہیروئن کو تھوڑی پسند کر رہی ہے, بھائی وہ بھی انسان کا بچہ ہے, پہلے تحقیق تو کر لو. انہوں نے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ اس کو پسند کیوں آیا, ہماری پرمپرا نہیں ہے, یہ نیچرل ہے بھائی, پسند آنا یہ نیچرل ہے. اللہ نے عورت کی رغبت مرد کی طرف, مرد کی عورت, یہ نیچرل ہے. آپ کی بچی کو کوئی پسند آ گیا تو اس کا مطلب یہ صحیح نیچر پہ چل رہی ہے. کوئی بھی پسند نہیں آ رہا پھر اس کے دماغ کا علاج کراؤ. جیسے کھانا بچوں کو کوئی پسند آتا ہے, کوئی کھانا پسند نہیں آتا. اب آپ کے بچے نے کہا میں پراٹھے کھاؤں گا, آپ کی غیرت آ گئی, ابے تجھے پراٹھے توپے نکال لیا آپ نے, میرے ہوتے ہوئے تجھے پراٹھے کیوں پسند آئے, روٹی پسند آنی چاہیے تھی. بچہ کہے گا ابا یہ تو نیچرل ہے, میں نے اپنے اختیار سے تھوڑی پسند کیا ہے. تو جیسے بھائی بھوک لگتی ہے تو کسی کو پراٹھے کھانے کا دل چاہتا ہے, میرے جیسے آدمی کو کسی کا روٹی کھانے کا دل چاہتا ہے, کسی کا سموسے کھانے کا دل چاہتا ہے. تو ایسے ہی لڑکی جب بالغ ہوتی ہے تو کسی کو وسیم پسند آ جاتا ہے, کسی کو غفار پسند آ جاتا ہے, کسی کو سلیم پسند آ جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس میں غیرت کا کوئی مسئلہ نہیں. ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب ناجائز دوستیاں لگانا شروع کر دے. اگر تمیز سے آ کے ابا اما کو بتا رہی ہے تو پھر غیرت کی بات نہیں ہے, پھر بغیرتی یہی ہے کہ آپ اس کو اس کی پسند کی جگہ شادی نہ کرنے دو, کیونکہ پھر ہوگا یہ کہ شادی کہیں اور ہوگی, پسند کہیں اور ہوگی. تو پھر یہ بغیرتی ہے. اس شوہر کے ساتھ بھی بغیرتی ہے کہ سامنے وسیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور دل میں کلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. کیا خیال ہے, یہ زیادہ بڑی بغیرتی نہیں آئے گی سمجھ میں باتیں, نہ باؤں کی سمجھ میں آئیں گی نہ ماؤں کی. چلتے رہو جیسے چلنا ہے, بیڑا غرق کرو سوسائٹی کا. بھائی ہم تو چیخ چیخ کے تھک گئے لیکن آئے گی نہیں سمجھ. میں میری سچی نیت ہے کہ سال ماں باپ کو حج کراؤں گا, دل سے اللہ تعالیٰ, دل سے دعا ہے بھائی اللہ تعالیٰ کرا دے. اگر کوئی یہ توکل کرے کہ میں کچھ کام نہیں کروں گا غیب سے روزی ملے گی, توکل نہیں ہے, حماقت ہے. مرے گا اور اللہ خودکشی کا گناہ دیں گے اس کو. کمانے کی پوری کوشش کرو, پھر توکل کس پہ کرو, اللہ پہ. اسباب اختیار کیے بغیر توکل اسلام میں جائز نہیں ہے. دعا کی درخواست گھر میں ہماری دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے تمام مسائل حل فرمائے. گل محمد نے دعا کی درخواست کی, دل سے دعا ہے. اسلام السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کر. ایک آدمی نے اپنی بیوی سے دوسری شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تو کیا یہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے؟ دیکھو کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو اگر وعدہ کرتے ہوئے آپ کی نیت نہیں تھی پورا کرنے کی تو پھر یہ منافقت ہے, کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. لیکن وعدہ کرتے ہوئے آپ کے دل میں یہی تھا کہ میں ایسا کروں گا, تو پھر اس وعدے کو توڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے, بشرطے کہ سامنے والے کا کوئی نقصان نہ ہو رہا ہو. معاہدے پورے کرنا واجب ہے. معاہدے, ایگریمنٹ. وعدہ یک طرفہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ سے وعدہ کیا یک طرفہ کہ میں آپ کو رات کو بریانی کی دیکھ کھلاؤں گا. اب یہ کوئی معاہدہ نہیں ہے کہ میں نے آپ سے اس کے پیسے لے لیے ہوں یا کوئی کمٹمنٹ کر لی ہو کہ میں دیکھ کھلاؤں گا اور آپ یہ کرنا. ویسے ہی میں نے خیال آیا چلو یار آج سب کو کیا کرتے ہیں رات کو کھانے پہ دعوت دیتے. بعد میں مجھے خیال آیا یار میں کیا کہ پھنس گیا ہوں یار, یہ تو بہت مسئلہ ہو گیا. دیکھیں آج کل سستی آ رہی ہے کیا, اور اتنے لوگوں کو بٹھاؤں گا کہاں, میرا پروگرام کینسل ہو گیا, میں نے آپ کو کہہ دیا بھائی میرا ارادہ نہیں ہے. تو یہ کوئی منافقت نہیں ہے کیونکہ یک طرفہ ہے نا یہ, تو آپ پر کوئی لازم تھوڑی ہے کوئی بھی چیز. تو اگر آپ کا موڈ نہیں ہے تو آپ, تو اسی طرح یاد رکھو کچھ چیزیں وعدہ کہلاتی ہیں. وعدے, ان میں وعدہ کرتے ہوئے ہی توڑنے کی نیت تھی تو یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, تو منافق ہے. جیسے اذا وعدہ اخلف, حدیث میں آتا وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتا ہے, تو اس سے وہی مراد ہے کہ کرتے ہوئے نیت ہوتی ہے اس کی, لیکن بعد میں آپ کا ارادہ بدل گیا بشرطے کہ نقصان نہ ہو. نقصان یہ کہ لوگ آ گئے بھوکے دیکھ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے, اب آپ نے جا کے کہا کہ چونکہ وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے میں دیکھ نہیں کھلا رہا. آپ بولو گے یار ہم گھر کے کھانے چھوڑ کر آئے ہیں 1 گھنٹے سے, ہماری جو ہے نا آتے قل اللہ پڑھ رہی ہے. یہ پھر اس لیے گناہ ہوگا کہ آپ تکلیف دے رہے ہیں کسی. لیکن اگر پہلے ہی بتا دیا بھائی اپنے اپنے گھروں پہ جا کے کھانا کھاؤ, میں نے آج آپ کو دیکھ کھلانے کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا ارادہ پہلے ہی بدل گیا ہے, اس میں آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں کھاؤ. اب آپ نے کیس کر دیا میرے خلاف, نہیں جی مفتی صاحب نے چونکہ بریانی کا وعدہ کیا تھا تو
تو اب ان کو کھلانی پڑے گی. تو کورٹ کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ میرے حق میں دے گی. بولے گی بولا تھا نا تو بول دیا, بعد میں ارادہ بدل گیا, یہ کوئی لازم تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, کوئی آدمی بیوی سے ہنستے ہوئے کہتے بیگم میرا کوئی ارادہ نہیں ہے دوسری شادی کا, پکا وعدہ. اگر اس کے دل میں ہے کہ میں کروں گا تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا. کمبخت جب تیرے دل میں ہے تو جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ یہ منافقت ہے. لیکن اس وقت آپ کے دل میں تھا کہ واقعی نہیں کروں گا, پکا وعدہ, اگلے دن کوئی ایسا رشتہ آ گیا, آپ نے بولا یار کرنا چاہیے, تو یہ کوئی لازم نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ کر لو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ایک اور میں مثال دیتا ہوں زیادہ واضح. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, دوسری شادی میں دوسری بیوی سے حقوق معاف کروا لیتے ہیں. یہ مارکیٹ میں بہت ہو رہا ہے. جب سے میرے بیان چلے نا تو لوگوں نے درمیان کا راستہ اختیار کیا کہ ٹینشن پالنے سے بہتر ہے صرف شادی کرو اور حقوق نہ دو اس کو. تو کیا کرتے ہیں, بیوی کو کہتے ہیں بھائی چونکہ تم غریب ہو تو ہم تم سے شادی کر رہے ہیں, میں رات کی باریاں نہیں دے سکتا کیونکہ میں ایک رات گھر سے شارٹ ہوا نا تو سسرال سے میں پٹوں گا, ان کو پتا چل جائے گا, لہذا میں رات میں باریاں نہیں دوں گا, میں دن میں آیا کروں گا بس جب موقع ملے گا, لیکن نان نفقہ مجھ سے لے لیا کرو بس. اس طرح بہت لوگ کر رہے ہیں. تو یاد رکھو, یہ جب بیوی نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے مجھے قبول ہے, تو یہ بھی عورت کی طرف سے وعدہ ہے, معاہدہ نہیں ہے. اس کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بات سے پھر جائے. مثال کے طور پر آپ نے شادی کی, اب آپ باریاں نہیں دے رہے, اب آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی میں نے تو پہلے سے کہہ دیا تھا بھائی میں باریاں نہیں دوں گا. تو یہ عورت اب یہ نہیں ہے کہ قیامت تک کے لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا, بلکہ وہ کہہ سکتی ہے کہ بھائی چونکہ میں آپ کی بیوی ہوں, شرعن آپ کے ذمہ لازم ہے کہ مجھے حقوق دیں. تو ٹھیک ہے, اس وقت میرا موڈ نہیں تھا, میں نے بول دیا تھا کہ چلو یار پیسے دے دینا, حقوق باریاں نہیں دینا, لیکن اب مجھے پراپر آپ کی وائف بننا ہے, تو آپ کے باپ کو بھی باریاں بولو دینی پڑیں گی اس کو. تو یہ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک کے لیے لازم نہیں ہو جاتے. آپ نے کہہ دیا, میں مثال کے طور پر آپ نے کسی کو کہہ دیا میں ہر مہینے تمہیں 50,000 ہدیہ دیا کروں گا, 2-4 مہینوں کے بعد آپ کو خیال آیا یار یہ زیادہ ہی لمبی کہہ گیا تھا میں, تو نہ دو. اب یہ تھوڑی کہ منہ سے ایک لفظ نکل گیا تو اب قیامت تک آپ کو اس کو وہ پیسے دینے. ہاں جو ایگریمنٹ ہے نا دونوں طرف سے, آپ نے کہا 50,000 روپے تمہیں دوں گا, موبائل دے دو مجھے, ہر مہینے 50,000 دوں گا. اب یہ ایگریمنٹ ہے, یہ یک طرفہ وعدہ نہیں ہے. آپ نے ایک چیز لے لی, اب آپ پر لازم ہے کہ آپ کو ہر مہینے ایک اماؤنٹ اس کو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہے طے ہوئی ہے وہ دینی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ یک طرفہ نہیں ہے, یہ دو طرفہ معاہدہ ہے. بھائی ہم نے پہلے بھی حاضری ہوئے تھے لیکن پنجاب سے ملاقات ہو سکتی ہے نہیں. کہاں ہیں پنجاب والے جو آئے ہیں؟ السلام علیکم, کیا حال ہے, ہوگی ملاقات, اپنا خیال رکھیے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, کیا ہے وہ ایک راحتیں, اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا. ہر شاعر عشق معاشقے کے قصے سناتا ہے نا, غزلوں میں شاعروں کو یہی ہوتا ہے. وصل کہتے ہیں محبوبہ سے ملاپ. تو شاعر دو ہی کام کر رہے ہوتے ہیں, یا تو محبوبہ سے جدائی کا غم بیان کر رہے ہوتے ہیں یا ملاپ کی خوشی بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک شاعر کو بڑا غصہ آ گیا, بولا یار اور بھی غم ہے زمانے میں راحتیں, اور بھی ہیں راحتیں وصل کے سوا, اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. کوئی اور ٹاپک چھوڑ. مفتی صاحب سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل جنت کی کیا صفات بیان کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں جو صفات بیان کی ہیں, سب سے پہلی صفات نماز قائم کرتے ہیں. نمبر 2 لغویات سے بچتے ہیں. لغو کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جن کا نہ دین میں کوئی فائدہ اور نہ دنیا میں کوئی فائدہ. ڈبو کھیل رہا ہے, سارا دن بیٹھا ہوا ہے, اسنوکر کھیل رہا ہے, ویڈیو گیم میں لگا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا. اور تیسری چیز صدقات و خیرات خوب کرتے ہیں, ان کے مال سے ہر وقت صدقہ خیرات کیا ہوتا ہے, نکلتا رہتا ہے. چوتھی چیز اللہ نے بیان کی لفروجہم حافظون, شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, بیوی کے علاوہ کسی اور طرف نہیں جاتے. اس میں ہینڈ پریکٹس ہے, اس میں زنا ہے, اس میں بد نظری, فحش فلمیں دیکھنا انٹرنیٹ پر, یہ سب چیزیں آ جائیں. ایک ہی راستہ آپ کے پاس, وہ کیا ہے, شادی. تبھی ہم شادی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا یہ جو شادی والا ایسا راستہ ہے, آپ فحش فلمیں دیکھو گے, کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا اس میں, بن ہی نہیں سکتا. اتنے وسائل آج کل لوگوں کے پاس ہیں, موبائل ہے, کمبل میں فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے؟ تو واش روم میں جا کے فلم چلا دے, کون دیکھ رہا ہے بھائی؟ اتنے راستے, ابا کہاں تک نگرانی کرے گا؟ اور اسی طرح جو زنا کے جتنے راستے ہیں. لیکن جب آپ شادی کی طرف آؤ گے تو سارا خاندان آپ کا دشمن ہو جائے گا, آپ مار ڈالیں گے, آپ کو دھمکیاں دیں گے. ابھی ایک بندے نے شادی کی ہے, اس کو ابا نے پوری جائیدادوں سے نکال دیا, اس کو بالکل روڈ پہ آ کے دوسری شادی پہ, حالانکہ دیندار ہے ماشاءاللہ سارا گھرانہ. تو اس لیے میں شادی کرتا رہتا ہوں کہ شادی میں رکاوٹ بہت ہے, اور اس زمانے میں شادیوں کے بغیر برائی سے بچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ کھا تو رہے ہو نا اسی اسپیڈ سے. جب کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہو, کوئی فحش چیز آ جاتی ہے, ایک دم جذبات بھڑکتے ہیں. آپ نظر کی حفاظت تو فرض ہے, لیکن بہت سی جائز چیزوں میں بھی بری چیزیں آ جاتی ہیں, تو جذبات تو کنٹرول میں نہیں ہوتے. پھر تو حلال ہوگا تو انسان اپنی جو ہے نا خواہشات کی تسکین کرے گا, حلال نہیں ہے تو پھر گند میں منہ مارے گا جا کے. تو اس لیے شادی وادی میں کسی کی پرواہ نہیں کیا کرو, کر کے بتا دیا کرو ہو گئی ہے, جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو. جس بندے نے دوسری شادی کی نا, اس کے جائیدادوں سے نکال دیا, آیا تو بیچارہ وضو کر رہا, ایسا لگ رہا تھا یتیم ہے کوئی. تو
کسی نے مجھے کہا اس کے کو ذرا تسلی دیں بیچارہ. میں نے کہا بیچارہ کیا ایک اور کر, جس کی 2 ہوتی ہیں بیچارہ ہوتا ہے وہ. بولو بیچارہ کہاں سے ہو گیا؟ تیرے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے بھائی. بیچارے تو وہ ہیں جو ایک بھی نہیں ہے, یہ ایک ہیں بہت عرصے سے. اب کیا خواتین غصہ کر جاتی ہیں نا, تو وہ بھی بیچارے نہیں ہیں, لیکن جس کی 2 ہیں وہ تو بیچارہ ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا تجھے تو اللہ نے دنیا کی سب سے بڑی نعمت دی ہوئی ہے, 2 ہیں. اور میں نے کہا ٹینشن جب ہوگی جب تیسری نہیں کرے گا تو غم میں گھلتا جائے گا کہ میرے ابا نے جائیداد سے نکال دیا, میرے ابا نے یہ کیا. تو اب جب ایک کام کر لیا ہے نا تو پھر بھرپور طریقے سے کرو. بدماشی بولو میں آپ نے نکال دیا نا جائیداد سے, آپ نے کر دیا, ایک اور کر رہا ہوں. موسٹ وانٹڈ جب تک نہیں بنو گے, جب تک یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگی. اب اس ٹینشن کو انجوائے کرنا سیکھو, کیونکہ اب ساری زندگی یہی ذلت میں رہو گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو میں نے کہا اب اسی کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایک دفعہ بدنام تو ہو گئے ہو نا, چھاپ تو لگ گئی ہے, پڑیا تو نکل آئی ہے جیب سے, اب اسی کو بزنس بناؤ. ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی مفتی صاحب اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے. وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے, وہ تو شکر ہے ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے. بس یہاں سے یہ 1 وے ہے, سمجھ رہے ہو نا, یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں آپ کے بغیر, اچھا یہاں سے پیغام جاتا ہے. بس نکاح فرض ہونے کی شرط ہے کہ شہوت بڑھ جائے اور رشتہ بھی مل رہا ہو, لیکن بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نان نفقہ بھی شرط ہے. بھائی رشتہ اگر مل رہا ہے تو اپنی مالی پوزیشن ان کو بتا دو, بھائی میرے پاس اس سے زیادہ مال اسباب نہیں ہے, تو وہ اگر دے دیں تو ٹھیک ہے, نہیں دیں تو نہ دیں, کیونکہ یہ وہ بھی تو چیک کریں گے نا. تو ایسی لڑکی کا رشتہ مل جائے گا جن کے مالی حالات آپ سے بھی زیادہ خراب ہیں, وہ دے دیں گے. وہ کہیں گے ہماری بچی کو ویسے بھی گھر میں پاپے بھی کھلانے کے لیے نہیں ہے, ہو سکتا ہے تو گٹکے کھلا دے اس کو, پاپے کھلا دے, پان کھلا دے. تو غریب لڑکی سے شادی کرا ایسا آدمی, مالدار سے نہ کرے. اچھا بھائی مفتی صاحب فرقہ بندی سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ پھر اس پہ انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا, بہت لمبی بات ہو گئی ہے, جلدی سے بس ختم کریں, جلدی اسپیڈ, بہت ٹائم ہو گیا. دیکھو آپ کسی سے بتا دو سب کیا کہہ رہے ہیں, چھپانا ہے یا بتانا ہے؟ چھپانا ہے. پھر کان میں بتاؤ نا, آپ اتنی زور سے بول رہے ہیں, سمجھ تو گئے کیا کہہ رہا ہے؟ او ہو دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے والا کیس ہے. یہ حل نہیں ہے. یہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. بعض دفعہ میں نے پیغام بھیجا, آج اس کے بچے ہمیں ماموں کہہ رہے ہیں. میں ہر جگہ یہ بیٹھ جائے, اس کا حل نہیں ہے کسی کے پاس. دیکھو اب نہیں ہو سکتا کچھ, اب نہیں ہو سکتا میرے بھائی, کہیں اور شادی بھی ہو گئی اب اس کی, اب کیا ہو سکتا.